اللہ الرحمن الرحیم وليس على المرأة نطق ضفيرتها ولا بلها إذا بطل أصلها خص المرأة بالذكر لقول خص المرأة بالذكر پھر ہونا سی خصت میرا یارو خص المرأة بالذكر بزرگا خاص کیتا ہے نا جی لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعره ويجب على الرجل نقضها وقيل إذا كان الرجل مضفر الشعر فالعلوية والأتراك لا يجب والأحوط أن يجب وقوله ولا بلها قال بعض مشايخنا رضي الله عنهم تبل ذوائبها وتعصرها لكن الأصل عدم وجوبها لیکن الصح بجیا لكن الأصح عدم وجوبها ہاں کتھے عدم وجوب ہی ہے کہ عدم وجوبه ہاں لکھا تیرے کو عدم وجوبه جی وهذا إذا كان تو تصور چلا گیا ابھی پوچھا ابھی 20 روپے لینے تو کہ ہاں ہاں مفتولة أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية لعدم الحرج وموجبه بسم اللہ الرحمن الرحیم تم پڑھ چاہ کے نہیں پڑھنا سارا چل پڑھ بے ہو بکسر الجیم واجب کرنے والے جی وموجبه إنزال مني ذي ضغط وشهوة عند الانفصال حتى لو أنزل بلا شهوة لا يجب الغسل عندنا خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ثم الشهوة شرط وقت الانفصال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله ووقت الخروج عند أبي يوسف رحمه الله حتى لو شرط ٹھیک ہے ٹھیک ہے حتى لو انفصل عن مكانه بشهوة وأخذ رأس الأسد حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عند عنده وإن اغتسل قبل أن يبول ثم خرج منه بقية منيه يجب غسل ثانٍ عندهما لا عنده ولو في نوم ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة بروية محمد رحمه الله في غير رواية الأصول إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذذ ولم تر بللا كان عليها الغسل قال شمس الأئمة الحلواني رضي الله عنه لا يؤخذ بهذه الرواية صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اچھا جی غسل کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے غسل کے موجب آگے آ رہے ہیں اور نہیں لازم عورت پر کھولنا اپنے ضفیرہ کو ضفیرہ جڑی چھوٹی چھوٹی گتاں ایک ساڑیاں عورتاں وڈی گت کردیاں 1 منٹ کھول جاندی ہے نہیں گل اے جڑا والاں دیاں کوئی 40-50 ادھر گتاں تے 40-50 ادھر کیتیاں نے تے انہاں نوں پھر وٹنا کھولنا بڑا اوکھا ہے جی تے اے جڑا ہے نا بے اندی اگر او ضفیرہ نے تو انہاں نوں عورت نے غسل فرضی کرنا ہے تو کھولنا لازم نہیں اور نہ ہی ان کو تر کرنا لازم ہے جبکہ تر ہو جائیں ان کی جڑیں والاں دیاں جڑاں تک پانی پہنچ جائے نا والاں دیاں تے او جڑی مینڈیاں دے وچ وال سکے رہ گئے نے نا حرج کوئی نہیں غسل ہو گیا سنیں جی اے شاباش جی او دھیان و میرے ہو یارو اچھا اے ولیس علی المرأۃ آکھے کیا کہ خاص کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے علامہ کون عبید اللہ بن مسعود بن محمود علامہ محمود رحمہ اللہ نے خاص کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے عبید اللہ کے دادا جی نے خاص کیا عورت کو ذکر کے ساتھ کیوں
باوجہ قول آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کے لیے کہ آپ نے فرمایا کافی ہے تجھ کو جب پہنچ جائے پانی تیرے بالوں کی جڑوں تک. پانی تو کیا ہے؟ کافی ہے. انہوں پڑھ لو. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. دفیراتہا کی الدفیرہ کی ہندہ ہے. الدفیرہ بے فتح ضاد موجمات کسر فا یہ خسلہ والاں دا کٹھے کرنے مجموعہ من الشعر بے والاں نو آپس وچ بٹنا. کہا جاتا ہے دفر تو شعرہ جب کہ داخل کرے تو بعض بال بعض میں اور گتاں بنانی چھوٹی چھوٹیاں. مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ نہیں واجب عورت پر بلکہ نہیں مسنون بھی بلکہ نہیں کہ یہ کہ سمجھا گے جی یہ حاصل ہے کہ مسنون بھی نہیں بھئی یہ کہ کھولے دفیرہ کو بالوں کو دھونے کے لیے بھی سارے وال جڑے نہ دھونے نے بھی انہاں واسطے اپنی مہندیاں جڑی بنائیاں کی کیتے کھولے اے اس تے اور نہ ہی پہنچانا پانی بالوں تک اور تر کرنا ان کو بے تمام ہاں اے عورت تے نہ واجب ہے تے نہ مسنون ہے. جڑاں تک پانی پہنچ جائے تے کافی ہے. جڑاں تک سنیں کی ہے کافی ہے. یا ایو حضرت عورتاں نو مرداں واسطے خوبصورت رہنا لازم ہے. عورتاں نو اپنے خاوند واسطے خوبصورت بن کے رہنا انہوں تے لازم ہے. تے مثلا ایک عورت نے خاوند نے کہہ تو اس طرح مہندیاں بنا بال مینوں چنگے لگدے نے انہیں بنا لے. ہن بنان تو بعد او جڑا نا جی بھی قربت کردے نے ہر روز راتی نواں نواں ویاہ ہویا ہے تے پھر جڑے نا دن بھی تھوڑے نے تے تسو تس کرنا ہے. ہن ہر روز کدے اور قربت کر کے تے دنے مہندیاں بنائے تے شام تک تے اسے کام تے لگی تے پھر قربت ہو گئی. اگلے دن پھر پہلو 2 گھنٹے 3 کھولے گی پھر 3-4 گھنٹے وہ ٹھیک کرے گی. وہ تے اسے کام تے لگی رہے گی. اس حکمت نو سمجھنے دی کوشش کرو. اصل یہ کہ ان دے وچ گل کی ہے کہ بھی عورتاں دی تزیین نو دخل ہے. کوئی کسی گل نو بھی سمجھا کرو جی بھی جس وجہ تو اے اجازت ہے جی کہ جے بھی تو چنگی بھی تاں لگنی ہے بھی انج دے وال بنا تے پھر اے شریعت آکھے بھی انہوں کھول ادھر حکم ہے بھی جویں خامد آندا انج دی تزیین کر. شریعت دے خلاف ہے نہیں بھی خامد آ کے بھی کچھا پا کے چوک وچ کھلو میں تصویر بنانی یہ نہیں گل ہے جی. تے اس وجہ تو شریعت نے اجازت دیتی ہے بھی نہ اندے تے واجب ہے تے نہ اس تے مسنون ہے بھی سارا وقت اسے کام تو اس نماز بھی تو پڑھنے کہ کوئی نہیں. وہ تو اساں بیڑا غرق کیتا ہے نا. ہن سویرے بچے سکول بھیجے تو مڑ کے انہوں نے مشین لا لی کپڑے دھون لگ پئی. انہوں کو مکی تو انہوں نے آن دا ٹائم ہو گیا تو روٹی بنان لگ پئی تے آ کے روٹی دیتی تے نالے انہوں کو گالاں لائیاں نالے انہوں نے وردیاں لوا کے تے وہ دھونیاں شروع کیتیاں تے سارا انہیں جنوں شام ہو گئی تے حضرت صاحب وری آ گئے میاں صاحب وری جڑے صاحب نے انہوں نے کپڑے شپڑے دینے سن صبح تے سچ ساری عورتیں سے کم تے لگی ہیں کہ نہیں 24 گھنٹے جی. خاص کر کے جنہیں گھر چ چسکا ہے بھی بچہ روزانہ وردی دھوتی پا کے جانی ہے تو جنہ حضرت صاحب نے بھی سو جوڑا بدلا کے دکان تے جانا ہے یا دفتر جانا ہے یا انہوں نے جو کچھ بھی ہے تو اتنے تو واقعی ساڑیاں عورتیں ہون جڑا نا جی. اس وجہ تو بھی یہ مسائل نے نا کیونکہ عورت شودی نے بھی تو کوئی اللہ نو یاد کرنا ہے کوئی اے گل جی ہوں یہ سمجھو بھی یہ سمجھا پہ بھی ان دے نہ انہوں نے کھولنا ضروری ہے نہ مسنون ہے نہ انہوں دے وچ پانی پہنچانا نہ انہوں سارا تر کرنا ایک کوئی شے ضروری بلکہ کافی ہے عورت کو یہ کہ پہنچا دے عورت پانی بالوں کی تے باقی مہندیاں جنیاں بھی گدیاں ہون نا اتوں پانی پائیے تو تھلے جڑاں چ پانی وڑ جاندہ ہے. پانی دی خوبی ہے ٹوٹی ذرا بھی مسئلہ ہوا تو کترا کترا ڈگنا شروع ہو تسی پیر ٹل لو کھلوندا نہیں ہے جب تک ٹوٹی نہ بدلاؤ. پانی دی خوبی ہے جی ذرا کہ مستری ٹوٹی ٹھلی رکھ دیں تو ذرا کہ پانی نکلتا ہوا تو 20 دن بعد ساری دیوار گلی ہو جاتی ہے
ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। تو اے گل جی اور جڑوں تک پہنچ جائے بھئی، بلکہ کافی ہے عورت کو یہ کہ پہنچائے پانی بالوں کی جڑوں تک اور تر کرنا جڑوں کو پانی کے ساتھ، اور اگرچہ نہ تر ہوں بال جو مفتولہ ہیں، جو گندے ہوئے ہیں۔ وَهَذَا فِي كُلِّ غُسْلٍ، مسئلہ سمجھو، یہ ہر غسل میں ہے، یہ عورت نے جون سا بھی غسل کرنا ہے، برابر ہے کہ ہو وہ غسل حیض یا غسل نفاس یا اس کا غیر۔ بعض نے کہا تھا کہ غسل جنابت جو ہے وہ چونکہ بار بار کرنا ہوتا ہے اس لیے کوئی عرض نہیں، بھی رہنے دے، لیکن غسل نفاس جو ہے وہ تو بچہ جمنا ہے تو پھر ہونا ہے، تو حیض بھی مہینے بعد ہے تو کرے، تو نہ کہ مطلقاً سارے واسطے یہ حکم ہے جی۔ سنیں، یہ ہے مذہب کس کا؟ خلاف ہے واسطے امام نخی رحمہ اللہ کے فی کل غسل، ہر غسل میں جی، بھی وہ آدھے نے بھی ہر غسل بچ یہ نہیں ہے گا، بلکہ بعضیں میں وال کھول لینے جی۔ اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے غسل حیض میں فقط، کہ حیض کے غسل میں یہ کرنا ہے جی، ویسے نہیں ہے جی۔ نہ امام نفی کے نخی نے ہر غسل میں کھول لے، تو حنبلیوں کے نزدیک غسل حیض میں کھول لے۔ اور سنا جی، اور جمہور کے سلف اس مسئلے میں یہ ہستیاں ہیں، سنا جی، جملہ میں کہنا سلف الجمہور، یعنی جمہور کے مقتدا، جمہور کے اس مسئلے میں کون صحابہ ہیں کہ جن سے یہ بات منقول ہے کہ بال نہ کھول لے تو غسل مطلقاً ٹھیک ہے، سمجھا پہ؟ اور جمہور کے سلف اس مسئلے میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت ام سلمہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، یہ پیشوا اس مسئلے کے، جیسا کہ نکالا اس کو دارمی نے اپنے سنن میں ان سے۔ اچھا، فقہ اس میں کی ہے، اور فقہ ہوتا بریکی گہرائی، اور فقہ اس میں یہ ہے کہ ضفائر کے کھولنے میں اور سارے بالوں کو تر کرنے میں عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حرج عظیم ہے، والحرج فی الشرع مدفوع موضوع، جڑا لفظ بولو جی، پس ساکت ہو گیا عورتوں سے دھونا سارے بالوں کا۔ اچھا جی، سونے فرمایا، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یکفی کے یہ بالکسر خطاب ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اسی طرح ذکر کیا ہے اس حدیث، ذکر کی گئی ہے یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ، یا ذکر کیا ہے اس حدیث کو اس لفظ کے ساتھ صاحب ہدایہ وغیرہ نے۔ آج لفظ تھے آئے پہنے، اور ابن حجر نے تخریج ہدایہ کی جو احادیث کی تخریج کی ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے فرمایا کہ لم اجد ہو، کہ میں نے یہ حدیث یعنی اس لفظ کے ساتھ نہیں پائی، اور جامع ترمذی میں یہ لفظ ہے موجود، جامع ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں، کل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایک عورت ہوں جس نے سخت گوندے ہوئے بال اپنے، میں منڈیاں بنائی ہیں ساریاں بالاں دیا، تو کیا کھولوں میں ان کو غسل جنابت کے لیے؟ جی، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، محض کافی ہے تجھ کو یہ کہ ڈالے تو اپنے سر پر 3 بک پانی سے، 3 پانی سے۔ انہیں تھی وضاحت نہیں ہے کسی اور جگہ، آپ پہلے بھی صحابیہ نے، جناب ابو سلمہ دی بیوی نے بھی یہ مسئلہ آپ نے پہلے پوچھا یا سونے دی زوجہ بننے تو بعد پوچھا، اللہ بہتر جانے، لیکن کرینے کیا سے کہ پہلے چونکہ بال تھے آپ نے پہلے بھی انج سن تا ہی تو بال رکھے آپ نے اس طرح جی سنیں جی۔ تو بھئی جڑا نا بھی میں بھی کھولنا فرمایا تو جو کافی ہے، بھئی 3 بک سر چ پا دے تے کی نے اللہ تسی نہان لگیا شرطیہ مولی عبداللہ صرف 3 بک بھر کے سر تے پائے نا، صرف 3 بک
ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾ ਬੁੱਕਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਨ ਮਹਿੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਦੇ ਕੋਨਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੌਲੀ ਨਦੀਮ, ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 3 ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੂੰ ਮਲੀਏ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਿਰ ਧੋਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਦਨ ਧੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੌਲੀ ਸ਼ਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸੁੱਕਾ ਆ ਜਾता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, ध्यान बने क्यों। तो फरमाया कि अच्छा, तो फिर सोने फरमाया कि सुम्मा तो फी दी, फिर उंडेल तू अपने बाकी जसद पर पानी, ते पस तू पाक हो गई, पस तू पाक हो गई। और इसी की मिसल निकालते वो माना वो हदीस है ना जी पीछे आई है, वही है ना बे लफ्ज़ हो नहीं मजमून तो वही है ना। वनहु अखरज अल बुखारी व मुस्लिम व इब्न माजा व अबू दाऊद व नसाई वगैरह रदियल्लाहु तआला अन्हुम। जी वापस चलो, ओ मतन बन टुर गए। ये तसी औरतां वास्ते ते कदे मर्दां ने गुत कर ली तो फिर की बनेगा। और वाजिब है रजुल पर खोलना मेंढियों का। अगर उन्हें अपने वाल लम्बे लम्बे बनाया तो मेंढियाँ बनाए, उन्हें की करना चाहिए? खोलना। बाद ने कहा कि जब हो रजुल मुदफ़िरुल शार, अपने बालों की मेंढियाँ बनाने वाला, जी जैसा कि अलवी हैं और तुर्की हैं तो खोलना वाजिब। आहवत ये है कि वाजिब है। जी ध्यान करें जब पले हो। और देखो भाई याजिबो यानी वाजिब है रजुल पर खोलना दफ़ायर और दवाइब का। जी ये शुरू तो मसला आ रहा है, उस लिए ये तुर्की अलवी ये फिर इस तरह बड़े बड़े वार रख के तो गुत्ता शुत्ता बनदियां सन तो तां ही मौलवी जी कि कोई नहीं भी मसला तो तां ही बनया ना मेरे यारो। ओ भी एक दिन वैसे जुल्फा रखियां खुले वाल, वो नहीं वो तो गल ही कोनी ना भी ये गुत्ता भी इंज दियां बनदियां होण भी जिहड़ियां खोलनियां मुश्किल ने। तो उन्होंने वास्ते भी जैसे अलवी ये करते थे और अतराक ये करते थे, तो लिहाजा भी बाद ने कहा कि वाजिब नहीं है, लेकिन आहवत यह है कि वाजिब है। इन्हें तो तारीख भी तो समझ आ गई ना भी किसी जमाने चेंज हुंदा सी, हो सकता हुण भी किस तुर्की पासे करते हुण जी। समझो इस गल नूं। और वाजिब हो यानी वाजिब है रजुल पर नकदे दफ़ायर और ज़वाइब और धोना सारे धोना हर बाल का, बालों से जो लटकने वाले हैं और उसका गैर। क्यों? वजह अदम हरज के इसमें उनके लिए, क्योंकि इन्हों वास्ते तो तस्यीन कोई नहीं, मेंढियाँ बनाओ तो औरत कबूल कर दी। बरखिलाफ औरतों के, बरखिलाफ मर्द का सारा हुसन मर्दमी ताकत है, औरत का हुसन उसकी तज़यीन है जी। अच्छा जी, तो बरखिलाफ औरतों के, क्योंकि तदफ़ुर मेंढियाँ बनाना मोताद है उनके लिए, मोताद है। हुण ये कदे पठानियां नूं मसला पढ़ाओ तो उन्होंने तो बड़ा समझ आएगा भी उन्होंने तो बनाइया होंदियां ने जी। तो साडियां जिहड़ियां कोना सिस्टम ने जी, वो जिन्हें वाल छोटे छोटे कोना ही हो गया कि कोना सिस्टम तुम ये नहीं समझा सकते किहड़ियां औरतां जिहड़ियां करदियां सन, असां तां कदे नहीं कीते। अच्छा जी, तो फिर सोचणगे सिर च बड़ी मैल भी होवे, जुआं बड़ियां पैंदियां होणगियां जी। और क्योंकि तदफ़ुर मोताद है उनके लिए, पस साकित हो गया उनसे धोना मुस्तरसिल का, जिहड़े भी लटके वाल ने थल्ले जी, वो मेंढी उन्हां दी हुंदियां ने ना। जैसा कि फरमाया सदर शहीद ने शरह जामे सगीर में। अच्छा जी, वकीला कीला पिछला तो जवाब आ गया ना भी वाजिब है, अगला कीला समझो। कीला काला फिल मुनिया, नकल करते हुए मुहीत बुरानी से कि रजुल जब के हो मुदफ़िर शार, माना समझ आ गया, जैसा कि करते हैं अलवियून
اور اطراق، تو کیا واجب ہے پانی پہنچانا بالوں کے اثناء میں یا کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں تو لہذا آپ تو پہلے کام سی نا تو تاں تو 2 روایتاں ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ بھی 400 سال بعد کام شروع ہے مینڈیاں رکھنیاں گتاں بنانیاں جی، 2 روایتیں۔ اور ذکر کیا صدر الشہید نے کہ انہو یاجب، یہ کہ واجب ہے، یہ کہ واجب ہے۔ اچھا جی اگلی گل پڑھیے پھر آشے پڑھ دے۔ قال الحلبی فی شرحہا، کندی منیاں دی شرح حلبی کبیر انہوں تے شرح کی تھی، الغنیہ غنیت المستملی حلبی کبیر، انہوں نے کہا کہ العلویون کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نسبت کرتے ہیں اپنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور بعض ان کے وہ ہیں جو خاص کرتے ہیں علوی کو ان لوگوں سے جو ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے غیر سے۔ بے حضرت علی دی جڑی اولاد سیدہ پاک تو علاوہ ہے نا وہ اپنے آپ نو علوی کہلاندے نے، تے جڑے سیدہ پاک چوں ہیں وہ اشراف، وہ عرباں وچ سید دا لفظ عام ہوندا ہے، اور جے ساڈے کول چودھری سیٹھ جی یہ سارے لفظ نے نا، اوتھے وہ ادب دا لفظ کی ہے، اوتھے کوئی آکھے نا کسی نے یا سیدی تو سید نہ سمجھ لیا جے، وہ تے لفظ اشراف جے۔ افغانستان آغا صاحب جی 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 کی افغانستان جن بھی آغا صاحب آکھن نا ان دا مطلب ہوندہ آل رسول سندے جی، تے ساڈے کول لفظ سید ہے جی، ساڈے کول سید ہے، تو پھر او پہلوں بھئی جڑا نا بھی کوئی عالم ہوئے کوئی صوفی ہوئے تو پچھلے پاسے شاہ لائی دے کی، تے پھر اگلا پتر جڑا ہے نا وہ شاہ رکھ کے تے اگلے پاسے سید لکھ دیندہ ہے، پھر کم ٹور پیندہ گا۔ 4 کو پوچھتا بعد پھر کیسے پوچھنا ہے تسی کدوں بنے سو جی، کہ بھئی بعض نے یہ فرمایا ہے کہ علوی حضرت علی کی وہ اولاد ہیں جو سیدہ پاک کے علاوہ باقی آپ کی بیویوں سے ہیں، سنیں جی، وہ اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علوی۔ حالانکہ دیکھو نا انہوں نے اپنے آپ کو علوی آکھیا ہے تو انہوں واسطے تو سید بننا بالکل نیڑے سی، ہم حضرت علی کی اولاد ہے۔ آج کو بندہ کہے میں حضرت علی کی اولاد بچوں ہاں تو کسی آنکھنا سید نہیں مان لینا کہ نہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی پابندی کی تھی، میں اپنے آپ کو علوی آکھیا تھے۔ جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ذو النورین اولاداں پابندی کر دیا سن اپنے آپ کو صدیقی، فاروقی، عثمانی کہتے سن جی، پیچھے بڑے جی کنے بابے نے پیچھا نسبتاں کرتے ہیں جی میں اپنے ساڑا فلانا بھی وہ بھی تاکہ خاندان محفوظ رہے جتھے اللہ پیدا کیتا ہے۔ اور شاہ سبق دا فرمایا سی بندہ باقی سارے کام اپنی خواہش نال کر سکتا ہے، اپنی خواہش نال جم نہیں سکتا، اپنی بے بعد جب میں مکان لاہور بنانا ہے، میں کراچی بنانا ہے، میں گڈی آ لینی آ نہیں لینی، ابا میں اتنے ویاہ نہیں کرنا، میں اتنے کرنا ہے، تھک ترو کے بندہ کر لینا ہے، لیکن جمدا اپنی خواہش نال یہ اللہ دے حکم نال۔ لہٰذا جتنے کوئی جمے اتنے راضی ہو جاؤ، اتنے شاہ صاحب ہے جتنے جمے اتنے راضی ہو جاؤ، اللہ دی اس فیصلے تے راضی ہو جاؤ کہ اللہ نال لڑائی نہ لو کہ یا اللہ تو میں جمایا اتنے وے تے جمنا میں فلانے خاندان سے لہٰذا میں وہ چاہن لگا ہوں یہ کام نہ کرو بھئی جی، تو گل تو ٹھیک ہے نا بھی اس اتنے تو کم از کم راضی رہو کہ جتنے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے۔ کیا پابندی ہے کسی قوم پر کہ اس کا بندہ دین پڑھے، دین کے مطابق عمل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے، تو اس کے لیے کوئی پابندی ہے شاہ جی؟ تو مقصد اللہ رسول دا قرب ہے نا، اتباع تو قرب ہے نا، تو خدا دے بندو جیڑی چیز مقصد ہے اس تے پابندی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اتراک بالفتح جمع ترک بالضم، یہ اس میں جنس ہے جیسے عرب سے آرام، سنیں جی ترکی جی جی بھی او نبینج کر دینے جی۔ اچھا جی اگے ویکھو، او تھلے آشے ویکھو، او فی ہے، او اس میں او امام صاحب سے عن ابی ہریرہ عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتان نظر کرتے ہوئے کدھر؟ اور عدم ضرورت کی طرف، عادت اور اے دو چیزاں وکھریاں جی۔ اور ذکر کیا صدر الشہید نے یہ کہ واجب ہے پہنچانا پانی
بالوں کی جڑوں جڑوں نہیں اسنا وچ وال وچ فی حقہم کیوں تے والل آگے سمجھ یہ پہلی روایت دی وجہ قال فی الخلاصہ رجل کے بالوں میں فرض ہے کیا مسترسل جڑی ہوتا تھلے وال نے سارے پامیں گندے نے تو پامیں نہیں اور نہیں ذکر کیا غیر اس کا صرف پانی پہنچانا ضروری ہے فکانا ہو صحیح و عملاً بے مقتضل مبالغہ فی الآیا اور فتحرو تے دوسرا ہے وہ معاد میں ضرورت مختصہ فی حقہم کیے مخصصہ ہاں مخصصہ تو مردوں کے بارے میں تو ضرورت ہے ہی نہیں ہے جو ان کو خاص کرے عورتوں کے بارے میں تو ضرورت تھی سرکار ان کا بیان کر دے تو مرد خواہ مخواہ کیوں ہے کام کرن جی سنیں جی اے شاباش سے قولہ والاحوات ان یاجب احوت یہ ہے کہ دھیان کریں جی وجہ اس لیے کہ احادیث ایسی احادیث جو دلالت کرتی ہیں سنیں نا احادیث دلالت کرتی ہیں بدن ظاہر کے سارے اجزاء کے افتراض پر بھی جنہ بدن اتوں ظاہر سارا ہے نا وہ سارے نو کی کرنا ہے جنیاں حدیثاں پہ پڑھی ہیں نا اور بھی غسل دے بارے بھی کوئی تھام ہی خالی نہیں رہنی چاہیے تے یہ جڑے وال مسترسل نے یہ اندر بڑے ہوندے نے ظاہر نے کہ کوئی نہیں تو لذا داخل فیہ تو یہ بھی اس میں کیا ہے داخل ہے کیفلا کیسے نہیں ہو سکتا حالانکہ تحقیق حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے غسل میں اس سیغے کے ساتھ جو فائدہ دیتا ہے ومن سما اسی لیے تو فرض ہے ویکو تائید فرض ہے استنشاق اور کہ کوئی نہیں حالانکہ وضو میں یہ غسل میں چونکہ من وجہ یہ ظاہر ہے اس لیے یہ فرض ہے ہوں دوجا جواب اندنے لولا اگر نہ ہوتی حدیث جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے علاوہ کی احادیث سے جو دلالت کرتی ہیں سکوت غسل مسترسل پر اور عدم وجوب نقد زوائے من عدم نال لانا ہے کہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے اگر یہ حدیث نہ ہوتی لکان ذالک فرضا علیہن ایضا تو عورتوں پر بھی یہ کیا بال کھول کے آگے سمجھیے اگے جی وقولہ اور پیچھے بھی عورتاں دے جڑاں دے وال پانی پہنچ جائے تے نہ انہاں نوں جڑا ہے نا وچ پانی پہنچانا ضروری ہے تے ولا بلوہا تے نہ انہوں نے وچوں تر کرنا آ جڑا بلوہا ہے نا اس تے پھر مسئلہ ہی دھیان کریں بھی تر کرنا ضروری نہیں جڑاں میں تو پانی پہنچ گا اتلے وال قالا بعض مشائخنا فرمایا ہے ہمارے بعض مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہ عورت تر کرے اپنے زوائب کو اور نچوڑے ان کو اتلے مینڈیاں سارے کی کرے پانی پائے پھر انج کر کے نچوڑے تاکہ پانی وچ تک وڑ جائے اور جس لئے کپڑا تھوڑا جا گلا کر کے مولوی جی تھوڑا گلا سکا ہوئے تو انہوں نچوڑیے تو سارا گلا نہیں ہو جاتا تو ایک بعض مشائخ نے فرمایا کہ انہوں نے پانی پائے پھر انہوں نے نپے تے نچوڑے تاکہ پانی سارا اندر داخل ہو جائے جی آگے سمجھے لیکن اصح اس کا عدم وجوب ہے اصح یہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے یہ جب کہ ہوں بال مفتولہ مینڈیاں بنائیاں نے جی بہرحال جب ہوں منقودہ ہوں بھی مینڈی شینڈی کونی ویسے کہ پیچھے کت بنی ایک منٹ لگتا کھل جاندی ہے تو واجب ہے پہنچانا پانی کا بالوں کے اثنا تک جی کیا ہے بالوں کے اثنا بالوں کی جڑوں نہیں بالوں کی ہر وال دے وچ پانی پہنچانا فرض ہے نہیں سمجھے اصول شعر نہیں اثنائے شعر بھی ساریاں والاں نو گلا کرنا واجب ہے جیسا کہ لحیہ کے اندر ہے کہ غسل کے اندر داڑھی جو ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے ساری تر کرنی ہے اور غسل وچ وضو وچ تو ہو گئے نا مسئلہ پڑھے آج تو ٹھیک ہے
لیکن غسل وچ ساری داڑھی چونکہ ظاہر ہے کی ہے تے ساری داڑھی اتوں بھی تے وچ بھی پانی پہنچانا کی ہے واجب ہے جی کیوں لحد مل حرج بوجہ بھائی انج کر کے تھلے کرو چاہے ہو بک لے کے جی اتنے کرو چاہے جن بھی گھنے وال نے سارا وچ پانی وڑ جاندے جی سمجھ گئے اے شاباش سے او بے خودرو قال بعض المشائخ تبلو یعنی واجب ہے عورت پر باوجود پانی کے پہنچانے کے جڑوں تک کیا واجب ہے تر کرنا مینڈیوں کا اور ان کا آگے سمجھ اے بھی جیسا کہ نقل کیا ہے اس کو مجتبہ میں علامہ بقالی رحمہ اللہ سے علامہ بقالی محمد بن ابی القاسم بن بجوک خوارزمی نحوی معروف بقالی ابو الفضل زین المشائخ ان کے مؤلفات سے مصنفات الفتاوی جمع التفاریق والہدایہ فی المعانی والبیان اور کتابیں فقہ دینی یہ معنی تے بیان وچ لکھی نے جی تو انہاں کو نقل کیتا ہے اور روایت کیا ہے امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ واجب ہے کہ یہ واجب ہے جی او کنو اتر کرنا کما فتا تار خانیہ کما نہ او تو ہوگا نا کال بعض المشائخ بیا ان کو تر کرے اور کیا کرے نچوڑے ناکا لہو ورواؤ بھی نہیں پتا اور سند اس کی کیا ہے کرے تجھا جواب تو کون ہے نا بے الصح عدم وجوب ہی اس کی سند ہے کہ والا نو گلیاں بھی کرے تو پھر دھیان کرے جی سند ان کے وہ ہے جو وارد ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بعض روایات میں یہ لفظ ہیں کون سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وغمزی قرونا کے عند کل حفنت او غمزاش چٹکی بڑھنا مراد نپنا فرمایا کہ اپنے قرون کرن جمع مینڈیاں فرمایا جس لئے بک پانا ہے نا تے پھر نال نپنا بھی انہوں نے جس نپنا تے پانی میں جانا ہے کہ نہیں اے مطلب اے حدیث میں لفظ ہے گئے نہیں جی جس تو یہ مسئلہ بنیا سمجھ دیو کہ بھی وغمزی قرونا کے عند کل حفنت اخرج ابو داود اس میں یہ موجود ہیں لیکن اکثر روایات ساختہ ہیں اس سے اور وہ کیا ہیں فائدہ دیتی ہیں لکفایت سب علی الراس صرف پانی پلٹنا تے وصول ما الی وصول شعر اسی وجہ سے تصحیح کی گئی ہدایہ وغیرہ کی عدم وجوب کی گل بالکل ٹھیک ہے لیکن ابو داود میں یہ لفظ آ گئے ہیں لہذا احتیاط کیا ہے اس کو کہو کہ تینوں اینی اجازت ہے کہ بشک مینڈیاں نہ کھول لیکن کم از کم پانی پا تے تھوڑا جا نپ تاکہ نہ وچ کی ہو جائے پانی داخل ہو جائے جی سمجھ آ گئی لفظ چونکہ آ گئے ہیں جی اندہ منع کر لو پھر اگے چلیے جی اور نہیں لازم اور نہ مسنون تے نہ لازم عورت پر کھولنا اپنے ضفیرہ کا اور نہ تر کرنا ان کا جب کہ تر ہو جائیں بالوں کی جڑیں اور جڑ تو خاص کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے عورت کو ذکر کے ساتھ بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یکفی کے کافی ہے تجھ کو جب کہ پہنچ جائے پانی تیرے بالوں کی جڑوں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور واجب ہے رجل پر کھولنا ان کا اور بعض نے کہا یہ بعض کا قول پھر بھی پہلا قول راجے کہ جب ہو رجل مدفر الشعر والاں دی مینڈیاں بنانے والا جیسا کہ علوی اور اتراک تو نہیں واجب اور احوت یہ ہے کہ واجب ہے کیا ہے واجب ہے جی اور قول مصنف رحمہ اللہ کا ولا بلوہا فرمایا بعض مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
تر کرے اپنی مینڈیوں کو وہ بڑے گندے نے وال اور نچوڑے ان کو جانا مطلب انہوں نپے تک پانی وچ بڑے اے نہیں کہ تھلے مولی ہاشم لوٹا رکھا ہے بیوی نے وال نچوڑ جوڑ کے پا دے اس نے جڑا جی صبح سویرے سویرے پینا کرنا ہے لیکن اصح عدم وجوب ہے اس کا اور یہ جب کہ ہو مفتولہ بترے بھی تو یہ بھی تو بھی ہوتا ہے کس شگرد نال دل زیادہ لگا ہے جی ان کی گلاں بندہ کرتا ہے مڑ مڑ کے جی کہو سا یہ دل تو پیڑا لگا ہے بہرحال جب کہ ہوں بحال منقودہ تو واجب ہے پہنچانا پانی کا بالوں کے اسنا تک جن وچ انہاں دے جڑا جد پہنچے والاں وچ جیسا کہ لحیہ میں کیوں ضروری ہے لیاد مل حرج بوجہ میں حرج کے جی ہاں جی شاہ جی تارک کرنا جب کہ تارک کر لے بالوں کی جڑوں کو خاص کیا مسلم رحمہ اللہ نے عورت کو ذکر کے ساتھ بوجہ قول اللہ اکبر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسلام اللہ علیہ کافی ہے تو جی کو جب پہنچے پانی تے بالوں کے اصول جڑوں تک اور واجب ہے رجل پر کھولنا بالوں کا اور بعد نے کہا ہے کہ جب ہو رجل مدفر الشعر جیسا کہ علوی اور اطراف اور احمد یہ ہے کہ واجب ہے اور قول مصنف رحمہ اللہ کا ولا بلوہا فرمایا ہے ہمارے بعض مشایخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تار کرے اپنے زوائب کو اور کی ویندے پہ کار صاحب تسی بھی تھلے کتاب ویکو تھلے کو شاعر رکھی استاد شگرد دونوں رل کے ویندے پہ ہو منقودہ واجب ہے پانی کوئی تو شاعر ہے نا تھلے جی قوم والی نیس جیسا کہ لحیہ کچھ نہیں بوجہ میں حرج کے اور موجب اس کے اور یعنی غسل واجب کن چیزوں سے ہوتا ہے انزال منی زی دفق و شہوت کا انفصال کے وقت منی نکلے زی دفق ہو یعنی تیزی سے نکلے شہوت کے ساتھ نکلے انفصال کے وقت کس کے وقت اس طرح اگر منی نکلی مرد سے عورت سے تو غسل فرض ہو گیا کیا ہو گیا غسل فرض ہو گیا حتیٰ پڑھ لیے پھر شرح پڑھ دیں حتیٰ کہ اگر منی اتری انزال ہوا بغیر شہوت کے بغیر وہ پچھلے کتابہ جی کہ نہیں میرے بڑے بساٹھ لگی تو اتنا کمزور سے بھی منی نکل گئی تو اندر غسل نہیں ہوتا جی حتیٰ کہ اگر انزال کیا اس نے بغیر شہوت کے تو نہیں واجب غسل ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دھیان ہوئے او بموجبہ بکسر الجیم یعنی وہ کام جو واجب کرتے ہیں غسل کو سنا جی اندھے نے اور تھا مناسب بالقیاس طرف اس کے قیاس کرتے ہوئے کہ ذکر کیا اس کو فی بحث الوضو و ناقض ہی جی بھی اونج کر کے اتھے کی سی پہلے اتھے سے نا بے وضو کے اندر فرض کیا ہے جی تو پھر وضو ٹوٹتا کیسے ہے جی تو بھی اے سے نا بھی اے تو پہلے طریقہ ہی دسیا نا غسل دا تو پھر اس تو بعد بھی جڑا نا بھی غسل فرض کیویں ہوندا سبب دسے اتھے بھی پہلے وضو دسیا تو پھر اس تو بعد کی کیتا نواقص دسے نے اس ایک بعض نسخے وہ نے جڑے ساڈے کول نہیں تو بزرگاں کول ہیں تو اتھے وہ سمجھن لگا فرق پیندا بھی ہے یار جوڑ کیویں جوڑے گا جی حالانکہ اتھے کوئی گل مطلب جڑی نہیں اس دے مطابق ہی اتھے بھی پہلے غسل دا طریقہ دسیا نہ وضو دا تو پھر وضو دا نواقص دسے نے اتھے پہلے غسل دا طریقہ دسیا تو پھر اس تو بعد اس دے موجب دسے نے جی وہ نواقص کی نواقص کیونکہ ہر حدث ناقض ہے لما سابقہ اور موجب ہے لما یاتی کے لیے اس لوگ پہ آندے نے بھی آخنا سی وَنَاقِضُهُ کیا خلاصہ یہ ہے کہ وَنَاقِضُهُ غسل توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں غسل پیچھے وضو تو ناقض آکھیا ہے نا تیتھے بھی کی آندے تے موجب ہو کیوں آکھیا ہے اگرچہ معال دونوں کا ایک ہی ہے اور جیڑا غسل واجب کر رہا ہے پچھلے غسل نو تروڑ رہا ہے کہ کوئی نہیں تاں تے کہندے نے کیونکہ ہر حدث جو ناقض ہوتی ہے نا پچھلے کے لیے
موجب ہوتی ہے اگلے کے لیے، اور جیڑی پوں نے پچھلا وضو تروڑیا اگلا وضو واجب بھی دے نال ہی ہویا ہے نا، کہ صرف یہ ٹوٹیا تو اگلا کسی اور شے نال واجب ہونا ہے، دوویں کام یہ نال ہی نے نا۔ تو اس واسطے یہ جن بھی یہ موجب آکھو یا ایکو چیز ہے جی، صرف وہ ہے کہ بھی وضو غسل کے اندر موجب کا لفظ چلتا ہے شروع سے، اور وضو کے اندر نواقض کا لفظ چلتا ہے، ورنہ گل ایک ہی ہے کہ وضو کو واجب کرنے والی شے تے جن نے وضو نو واجب کرنا ہے انہیں پچھلے وضو نو تروڑنا ہے جی۔ خیر دھیان کرو بھائی، وَمُوجِبُهُ انزالو، انزال باب فعال ہے نزالہ سے، بزم نزالہ۔ یہ نزالہ کیا ہوتا ہے؟ نزالہ ماء رجل کو کہتے ہیں، رجل کا جو پانی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزالہ کہا جاتا ہے۔ انزل الرجل سارا، انزل الرجل یعنی سارا ذا نزالتن، کہ یہ منی نکالنے والا ہو گیا یعنی بالغ ہو گیا۔ مراد یہاں کیا ہے؟ خروج ہے۔ کیا ہے؟ انزال کا معنی یہاں خروج، منی کا نکلنا، کیونکہ بے قرینہ تے اضافت ہی کہ اضافت اس کی کدھر ہے؟ یعنی منی کا بدن سے نکلنا، اس نکلنے دے واسطے اگوں شرطاں نے کیویں دی نکلے قالہ البرجندی، اور شرط کیا گیا اس خروج میں اے جڑی منی بدن سے نکلی ہے نا کہ کدوں غسل ٹوٹے گا، بندہ جنبی ہوے گا، شرط اس میں خروج الی خارج البدن، یا وہ جو خارج البدن کے مثلا فرج خارج کس کی؟ عورت کی، اور کلفہ ایک قول پر بھی منی وچوں نکل آئیے تے اگوں ختنہ نہیں سی ہویا تے او اگوں جڑا چمڑا ہے ان دے اندر آ کے رک گئی، لیکن او احلیل وچوں نکل آئیے، اے حکمن باہر آ گئی ہے، آگے جی سمجھ اے شاباش سے۔ تو یا اس میں اور کلفہ قول پر، بس جب تک ذکر کے قصبے میں ہے، نالی میں ہے، یا عورت کی فرجے تو نہیں واجب غسل، تو غسل ہے قال فی الغنیہ۔ سنا جی بے منی چلی پیچھے رک گئی، آئی نہیں، ختم، تو لیکن باہر نہیں نکلی تو غسل واجب اے جنبی کو نہیں ہویا جی۔ اچھا جی، منی جن بفتح المیم کسر نون تے تشدید یا آخری حرف منی جن، یہ عام ہے، شامل ہے منی رجل کے پانی کو بھی، اور صرف ان کے مرد کے پانی کے کچھ خواص ہیں، عورت کے پانی کے کچھ خواص ہیں۔ یہ جو مرد کا پانی ہے اس کے لیے خواص ہیں کہ پہچانا جاتا ہے وہ پانی ان خواص کے ذریعے۔ نمبر ایک، نکلنا شہوت کے ساتھ، نکلنا تے نکلنے کے بعد مال فطور عقبہو کے بعد میں ذکر جو اس کے حالت انتشار ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ثانی اس کے اندر رایا بھی ہوتی ہے، اے جویں دینا انڈا ابال کے نہیں کچا انڈا توڑو تے جویں زردی دی بو ہے نا، منی دی بو ان دے نیڑے نیڑے ہوندی ہے جی جی کرایت طلع۔ تیسرا، نکلنا کس کے ساتھ؟ دفق کے ساتھ، اور یعنی دفق تے اگاں دفعات بھی نکلے بھی مطلب وہ قطرے قطرے بن کے نکلتے ہیں منی جڑی ہے جی، ایکو باری ساری نہیں نکلتی، جلے منی نکلتی ہے نا تے او وقفے وقفے نال نکلتی، لیکن وہ آ رہی ہے مسلسل ساری جی جی۔ اچھا جی، دفق کے ساتھ اور دفعات کے ساتھ ہے، یہ کل ہے کس میں؟ بہرحال عورت کی منی، پس وہ پیلے رنگ کی ہے، پتلی ہے، جیسا کہ کالا ہنب۔ اچھا جی، ایک ہوتی ہے مزی، بہرحال مز وہ مائع رقیق پتلا پانی جو نکلتا ہے شہوت ضعیفہ کے ساتھ، کمزور شہوت، کیونکہ پوری شہوت ہو تو پھر منی نکلتی ہے، شہوت ضعیفہ کے ساتھ، ملاعبت اور اس کی مثل کے ساتھ، من غیر دفق بغیر دفق، وہ آہستہ جا نکلتا ہے تیزی نال نہیں۔ اور ایک ہوندی ودی، وہ مائع ابیض ہے، گدلے رنگ کا ہے، اس کی بو کوئی نہیں ہے، وہ بول کے بعد نکلتا ہے، تو یہ مزی اور ودی یہ دونوں واجب کرتے ہیں وضو کو، نہ کہ غسل کو۔ اے گل جی۔ اچھا جی،
ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਚੁੱਕਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਇਹ ਆਉਣੀ ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜੀ قولہ ذی دفقن کی یہ دفق بالفتح جی یعنی سیلان بسرعہ کہ تیزی سے نکلنا اور صب بشدت جی تے بظاہر سختی نال بھی گرنا واہ ہوا اے جڑا نا ذی دفق یہ وصف ہے جو پائی جاتی ہے کس میں دونوں کی معنی میں پائی جاتی کون سی ذی دفق تیزی سے نکلنا جیسا کہ اختیار کیا اس کو غایت البیان جامع الرموز میں جی سنتے پہ ہو اور معالم التنزیل وغیرہ میں بھی وہ تفسیر ہے علامہ بغوی رحمہ اللہ دی جی جنہاں دی کنز الدقائق ہے کہ انہاں دی تفسیر کون معالم التنزیل اور جن دا نام مدارک اس نو معالم التنزیل کہندے نے جنفین دی تفسیر جی بسم اللہ دھیان کرے جی اور وہ پچھلا حاشیہ پڑھنا ہے پھر بعد چیک منٹ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا دفق کا کس میں عورت کی منی میں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل بیان کی کتھے سے آیا میں نے سنیں جی ایک منٹ واپس چلے نا اور صورت و انزال المنی علی دفق و شہوت عند الانفصال بھئی تیزی نال بھی آوے شہوت نال آوے انفصال دے وقت بھی ایویں جائے یہ موجب للغسل ہے عند الامام و اور شرط دفق محض بھی جلے نکلی ہے نا اس لیے بھی تیزی نال نکلے سپیڈ مٹھی نہ ہوئے جی محض وہ اندہ بھی یوسف رضی اللہ عنہ ہے لا اندہ ہما گوار ہے متن پس نہیں شرط کیا دونوں نے مگر کس کو محل تو سلب تو تے ترائب تو جو چلی ہے نا او تو شاوت ہے بس او تو شاوت نہ ٹر پئی ہے توڑے اگے آئیے تے دفق نہیں غسل واجب ہو گیا جی سنیں جی لذا اس لیے نہیں مقید کیا گیا انزال دفق کے ساتھ علامہ شرم بلالی نے مراقی میں اور ملا نور الزاد خود شرح بنا لکھی نا مراقی دیکھی ہو ہیں اللہ پڑھی استاد جی عرب عرف جی ٹھیک ہے جی مہربانی خوش نصیبی تھوڑی اذن فاصلہ مقرری بشہوتن جدوں محل کو محل کانڈ تے سینہ اتھوں شہوت نہ ٹر پئی ہے جی وقد نبہ علی ذالک الباب برتی فی العنایہ علی الہدایہ وسب مجمع الانہر اگے او وغیرہم وَإِنْ كَانَ قَيَّدَهُ بِمَا ماتن و صاحب الہدایہ والاختیار الاخری جی شاباش سارے دا حوالے دیتے ہیں جی ہن واپس چلو فین کلتا اگر تو سوال کرے کہ دفق کا ذکر اور شاوت دونوں کا ذکر جی بھئی شاوت نال ٹرے بھی تے نکلے بھی یہ تو محض مستقیم ہے علی قول ابی یوسف باوجہ شرط کرنے ان کے دفق بھی اور کس کے وقت نہ کہ صاحب طرفین کے قول پر کیونکہ انہوں نے تو نہیں شرط کیا دفق کو کس وقت حتیٰ کہ انہوں نے کہا وجوب غسل جب زائل ہو منی اپنے مکان سے کس کے ساتھ اگو راج پولیس کھلوتی انہیں ڈاک لیا تو کم ٹھنڈا ہو گیا تو سما ساکنت شہوت پوچھن کی پولیس کڑی سما ساکنت شہوت پھر شہوت ٹھنڈی ہو گئی اور نکلی بغیر دفق کے تو صاحبین کی فرماندے نے تو امام ابو یوسف فرماندے نہیں جی جی وہی سوتے پیچھے کنی واری باجیوں پڑھا جائے اس نے اپنے ذکر کو پکڑ لیا انتشار ختم ہویا اگر جے پچھلی نالی پارنا چاہتا ہے مولوی سنین تو او چھڈیا تو منی باج نکلی تو ایتھے بھی اختلاف ہے ان دا بھی یوسف دا غسل ہے وے نہ غسل کوئی نہیں طرفین دے نزدیک ہے کیونکہ دفق نال نہیں آئی جی اور سمجھا پہ ہیں کل تو میں کہتا ہوں یہ مستقیم ہے کس پر کہ میں کیونکہ جب نکلے گی نا منی شہوت کے ساتھ اور دو میں کم کٹھے ہوں گے نا جس لئے تو واجب ہے غسل کہ کوئی نہیں ہے گا تو نظر نزدیک ہے جی غایت الامر بعض موجبات علی رأیہما ہیں
وہ کیڑے؟ اور وہ خروج منی بے شہوت عند الانفصال من دون دفقن تے ولا مذاقۃ فیہ۔ آ جڑا متن جو بیان کیتا ہے، تینوں دن سی غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ مال تو شہوت نال چلے نکلے بھی دفق نال، تینے متفق نے جی، تو لہٰذا اس وجہ اعتراض کی ہے جی۔ صرف یہ ہے کہ اس میں ایک صورت وہ ہے کہ اگر چلی تو شہوت کے ساتھ، دفق کے ساتھ نکلی نہیں ہے تو طرفین کے نزدیک غسل واجب ہے، تو لہٰذا اس سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جو صورت بیان ہے یہ تو متفق علیہ ہے، کیا ہے؟ یہ تو تب ہے کہ جب طرفین کے نزدیک یہ صورت نہ ہو تو پھر سوال ہو، یہ تو متفق علیہ صورت ہے، یہ مطلب ہے جی۔ اچھا جدھر بیکھو نے کیا عند الانفصال، عند یعنی منی کا انفصال اپنی جگہ سے، اپنے مستقر سے، وہ کیڑا اندہ موضع تے مستقر کیڑا ہے؟ اور وہ صلب ہے رجل میں، اور بین صلب اور ترائب ہے عورت میں۔ ترائب کنوں آندے نے؟ عظام و صدر، سینے دیاں جڑی ہڈیاں نے جی، سینے دیاں ہڈیاں نے جی۔ سنیا جی جی بھی اس بھی اللہ دے پاسوں نظام ہے نش، پیو دے کنڈ تے ماں دا چھاتی بھی جتھوں وہ منی ٹرنی جڑی وچ داخل ہونی ہے جی جی۔ تو مطلب ہے کہ یہ پھر اس وجہ تو نا ماں دے نال، ماں دا پیار اولاد نال تے سارا جی ہے جی جی۔ بہذا عند الانفصال، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ متعلق ہے بقید شہوت، شہوت عند الانفصال، سنا جی؟ دفق عند الانفصال نہیں بلکہ لا بالدفق، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ لا یکون الا عند الخروج، کہ یہ جو دفق ہے تو ہوتا ہے کس وقت؟ نکلنے کے وقت ہوتا ہے۔ خلافاً لشافی رضی اللہ عنہ، ساڑھے نزدیک اے منی نکلے شہوت نال، دفق نال تے تاں غسل ہے، ویسے کدے نکل آئی ہے نا مال تو ٹوری کمزوری دی وجہ تو شہوت کوئی نہیں تو غسل خلافاً لشافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ فرماتے قول کرتے ہیں وجوب غسل کا منی کے نکلنے سے، کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلقاً کی وہ آندے نے مطلقاً غسل فرض ہو گیا۔ انہوں نے دلیل کی ہے لے طلاق حدیث پڑھی جے کنی واری الماء من الماء، الماء یعنی غسل واجب ہوتا ہے ماں سے، یعنی خروجے تو پاویں جی میں نکل آوے منی نکلی کہ کون نکلی جی، پاویں شہوت نال نکلے بغیر نکلے منی تو نکل آئی ہے جی۔ آخر جو مسلم محمد والبزار وغیرہم، یہ انہوں دی دلیل ہے، سمجھا پہ ہیں؟ او تھلے لکھے ان دے وچ ایک او شرح او تھلے حاشیت ہے، او لکھے ہے او وغیرہم بھی ساری طرف جواب بھی ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محض تھا ما من الماء، رخصت کس میں؟ پھر منع کر دیا گیا اس سے جی، خیر دھیان کرو وہ وکھری گل ہے۔ اچھا جی، ہماری دلیل حدیث ہے، سونے فرمایا اذا فضحت الماء فاغتسل، کہ جب تو فضح کرے پانی کا تو کیا کر؟ صبر کرنا۔ آخرہ جو ابو داود، ایک روایت میں اذا خزفت الماء فاغتسل، ہن ویکھ خزف تے فضح یہ نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ؟ بھی تو ارادے نال پانی گرا، تو ارادے نال کدوں ہوتا ہے؟ اے شہوت کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر آگے دفق ہوتا ہے جی، سمجھے ہو؟ قضا قال العینی، اے ساری دلیل ہے، سمجھے ہی؟ کیڑا؟ اذا فضحت الماء یا اذا خزفت الماء۔ اور مقام میں مباحث ہیں جو مذکور ہیں کس میں سے آیا کے اندر، چلو اچھا جی مانا کرستا۔ اور غسل کا موجب انزال منی کا جو دفق والی ہے، شہوت والی ہے،
انفصال کے وقت، حتیٰ کہ اگر انزال کیا اس نے بغیر شہوت کے تو نہیں واجب غسل ہمارے نزدیک، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ اور موجب غسل کا انزال ہے منی کا تو دفع والی اور شہوت والی ہو انفصال کے وقت، حتیٰ کہ اگر انزال کیا بغیر شہوت کے تو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی دھیان میں نکیو، اے شہوت کی ایک ہے شہوت بے مال سے منی جدا ہو شہوت کے ساتھ، ایک ہے جب مخرج سے یعنی احلیل سے یا عورت کے قبل سے نکلے دفق کے ساتھ، یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں۔ پھر شہوت شرط ہے انفصال کے وقت، صرف شہوت عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہ، اور شہوت شرط ہے خروج کے وقت بھی عند ابی یوسف رضی اللہ عنہ۔ جداؤں لگے میں شہوت ہوئے تے شہوت ہوئے، ہن سنو، حتیٰ کہ اگر جدا ہوئی منی اپنے مکان سے کس کے ساتھ، اور پکڑ لیا اس نے عضو کا سر، حتیٰ کہ وہ حتیٰ کہ ٹھنڈی ہوگی شہوت، اور ٹھنڈی کا مطلب ہے ذکر دا انتشار ختم ہوئی، شہوت ٹھنڈی ہونی ہے جی، اور تو پانی پانے ہوندے تھے، حتیٰ کہ ساکن ہوگی شہوت اس کی، پس نکلی منی بغیر شہوت کے تو واجب ہے غسل عندہما لا عندہ۔ سنیا جی ایشا بس ہے۔ ہن ویکھ لو کتنے مسئلے وچ کتنا بڑا اختلاف ہے۔ اے بندہ جی غسل نہ کرے، وضو کر کے نماز پڑھے، عند ابی یوسف ٹھیک ہے، مسیتے پڑھ سکتا ہے، وضو کر کے قرآن ہاتھ لا سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن طرفین نزدیک نہیں ہے جی۔ دیکھو نا مسئلے مختلفی جناب دلائل تے مبنی نے جی۔ اور اگر غسل کیا شخص نے پہلے سے کہ بول کرے، قربت کی تھی، اطلام ہویا جیڑی بھی صورت ہے، تو فٹو فاٹو نے اٹھ کے کی کیتا، اجے بول نہیں کیتا تاکہ نالی ساری صاف ہو جائے، پھر نکلی ذکر سے بقیہ منی یا عورت کی شرمگاہ سے بقیہ منی نکلی، سنی، تو اب واجب ہے دوسرا غسل عندہما لا عندہ ہو کو نہیں ہے، کیونکہ وہ شہوت ختم ہو گئی۔ ایشا بس ادھر دیکھو ہمیں نہ پہیں، اور ثم شہوت جان اس بات کو کہ انہم بے شک بزرگوں نے، ہمارے تینوں بزرگوں نے بعد اتفاق کرنے ان کے اس بات پر کہ غسل نہیں واجب ہوتا ویس پر مگر کس کے ساتھ، ذکر سے۔ اچھا، نہ صرف منی کے جدا ہونے کے ساتھ کس سے اپنے، صرف وہ تو جدا ہوئی تو غسل فرض ہو گئے، باہر نکلنی تو غسل تا فرض ہونا ہے، اندر رک گئی پھر غسل نہیں فرض، اسے تو اتفاق ہے۔ اختلاف اگلی گل وچ اے نکلی کیویں، نکلی کیویں، شریفہ طرح کے بدماشا طرح جی، مطلب نکلنے دے تو کی سی حضرات۔ اختلاف کیا علماء نے بابیوں نے اس مسئلے میں کہ کیا شرط کی گئی ہے شہوت کی مقارنت خروج کے لیے میں نکلنے دے وقت بھی، تو پس عند ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ شرط کی گئی ہے، اس لیے کہ غسل کا وجوب منوط ہو نا، معلق، غسل کا وجوب منوط ہے کس کے ساتھ، بھئی مال تو جدا بھی ہوئے تو پھر باہر بھی نکلے، نہیں مال تو جدا بھی ہوئے تھے، یہ دوویں کام ہوئے تو غسل فرض ہے، تو جدو جدا ہونے دے وقت شہوت شرط ہے تو پھر خروج دے وقت بھی تو شہوت ہونی چاہیے جی، سمجھی۔ اور ہم پہ خود رو حالانکہ تحقیق شرط کی گئی شہوت، تو فقضا عند الخروج ایزن میں پھر بھی اتنے بھی ہونی چاہیے، یہ انہوں دے نزدیک ہی، کنہ دے نزدیک ایتھے اختلاف ہی، وعندہما لا طرفین کے نزدیک خروج کے وقت وہ شرط ہے کہ منی مال سے شہوت کے ساتھ جدا ہو،
پھر محل سے پھر نکلے غسل تب فرض ہوگا، اندر رک گئی تو فرض نہیں ہوگا، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نکلتے وقت شہوت ہو کہ شہوت شرط ہے کہ نہیں ہے جی۔ عندہما لا، اس لیے کہ جب پائی گئی شہوت کس وقت تو پایا گیا جنابت کا نام، کس کا پایا گیا، تو پس واجب ہو گیا غسل بغیر شرط امر زائد کے، بغیر زائد کے، لہذا بھی بار بشک ٹھنڈیا نکلے غسل واجب ہو گیا۔ وقال فی التاتار خانیہ، نقل کرتے ہوئے نوازل سے تے قال فی التاتار خانیہ بے قول ابی یوسف نہ ہو، انہیں کہا کہ ہم قول ابی یوسف کو انتہا ویندہ پہ ہیں اور بلا تھی وے۔ اور غایت البیان میں ہے کہ قول ابی یوسف رضی اللہ عنہ کیا ہے، دیکھ لو ترجیحیں آ گئی ہیں، اور قول ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما کیا ہیں، وہ استحسان ہے بوجہ احتیاط کے امر عبادت میں، کس میں امر عبادت ہے، اس کے ذریعے بندے دا پاکی پلیتی دا مسئلہ ہے، لہذا استحسان یہ ہے کہ بھی غسل کرے جی، اگرچہ شہوت ختم ہوگی پھر بھی۔ قولہ حتیٰ کی حتیٰ لبن فصلہ، یہ بیان ہے سمرے کے خلاف کے سمرے کا بینہما و بین ابی یوسف، بھی اندہ وہ سمرہ دسیا بھی اگر انج ہو گیا تو پھر اندہ ہو انج تے اندہ ہما انج، سنیں ہی پھر شہوت شرط ہے انفصال کے وقت۔ عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور شہوت شرط ہے خروج کے وقت بھی، نہ انفصال نہ دی ہوئے، یہ بھی ہون بھی ہوئے، عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ اگر جدا ہوئی منی اپنے مکان سے شہوت کے ساتھ اور پکڑ لیا عضو کے سر کو، حتیٰ کہ سکون کر گئی شہوت اس کی، پس نکلی منی بغیر شہوت کے، تو واجب ہے غسل عندہما لا عندہو، ایک جزی دوسری، اور اگر غسل کیا پہلے اس سے کہ بول کرے، اے بول یا تھوڑا ٹرے پھرے بھی جو ہویا تو فٹ نانا شروع کر دیتا، پھر نکلی اس سے بقیہ منی، تو واجب ہے غسل ثانیہ عندہما لا عندہو۔ شابہ جی۔ شہوت شرط ہے اتصال کے وقت عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، خروج کے وقت بھی عند ابی یوسف رحمہ اللہ، حتیٰ کہ جدا ہوئی منی اپنے جگہ سے شہوت کے ساتھ اور پکڑ لیا اس نے عضو کے سر کو، حتیٰ کہ ساکن ہو گئی شہوت اس کی، پس نکلی منی بغیر شہوت کے، تو واجب ہے غسل عندہما لا عندہو۔ اور اگر غسل کیا اس نے پہلے اس سے کہ بول کرے پھر نکلی اس سے بقیہ منی، تو واجب ہے غسل ثانی عندہما لا عندہو۔ ولو فی نومن، ولو فی، اگرچہ یہ منی کا خروج ہو کس میں، شہوت کے ساتھ بھی اس کو اطلاع ہو گیا ہے، تو پھر بھی کیا اس پر غسل فرض ہے، غسل فرض ہے۔ ولو فی نومن تین کرا جب، اور نئی فرق اس نوم میں احتلام والی صورت میں غسل کے فرض ہونے میں، نئی فرق اس میں کس کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تیان کرا جب بلاؤ بے۔ اور روایت کی گئی امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصول کی روایت کی، اصول 6 کتاباں اصول کی، ایک ہوتا صرف کلا اصل وہ جو مبسوط ہوں ہے، تو اصول ہوئے تو 6 کتاباں اصول کے غیر میں کی۔ آپ سے ایک روایت ہے کہ جب عورت کو یاد ہو احتلام اور انزال اور تلذذ، عورت اٹھی انہوں 3 چیزیں یاد نے، اور نہیں دیکھی اس نے بلل، تری کوئی نہیں، تو لازم ہے اس پر غسل لازم ہے۔ قال شمس الائمہ حلوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں لیا گیا اس روایت کو، نہیں لیا گیا، اچھا جو امتحان کرا جی، ولو فی نوم امتحان میں نکیو، یعنی اگر، یعنی امتحان کروے
یعنی اگر ہو خروج منی کس میں، یعنی اگرچہ ہو خروج منی نیند میں، تب بھی کیا ہے، اور پچھلی گل جوڑنا، غسل فرض ہے، اور متن بھی اگرچہ وہ کس طرح نکلی ہے منی، تب بھی۔ ہن سنو، کیونکہ مولوی سہیل جب جاگا، چلو کوئی جاگا، کیونکہ بھئی شخص جب جاگا پس اگر یاد ہے احتلام اور نہیں دیکھی اس نے تری اپنے بدن پر نہ اپنے بستر پر، صرف احتلام یاد ہے تو باہر کوئی شے نہیں، تو لا غسل علیہ، لا۔ اور اگر ایک جزی، اور اگر یاد ہے احتلام اور دیکھی، تری دیکھے یا تری ہے نا، برآ بالا لن، جی بھئی اطلام یاد ہے اور تری دیکھے، یا اطلام یاد نہیں اور تری دیکھے، اے جڑی دو صورتاں نے، یاجب علیہ الغسل، یاجب ایتھے وہ پڑھیا سا جے واجب بھی اگر سونے دے وقت ذکر انتشار وچ سی تے پھر انہوں اطلام یاد نہیں، صبح کو تھوڑی جی تری ہے تو شاید مزی ہوگی، جی پڑھی سا جی تفصیل، جی اچھا جی کیوں لے حدیث سونے دا فرمان کہ الماء من کما مر ذکرہ، اچھا جی بین الرجل والمرأۃ، پس بے شک عورت نے جب دیکھی تری تو واجب ہے، یاد ہو منام خواب یا نہ یاد ہو۔ سنا جی دلیل کیا کہ عورت پر بھی اگر خواب دیکھے تو غسل واجب ہوتا ہے، باوجہ حدیث جناب ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہے، جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وبارک وسلم سے کس کے بارے میں، بس آپ نے جواب دیا کہ بائیں طور کے واجب ہے عورت پر کیا، غسل، شرط اذا رأت جب کہ وہ پانی دیکھے، جب کہ وہ دیکھے، اخرجہ ترمذی و مسلم والبخاری وغیرہم، اور باب کے اندر اخبار ہیں، تفصیل بیان کی ہم نے، بسطناہا ما لہا و ما لیا فی السیایا، او ایک منٹ تھلے بھیگو لفظہو، او حدیث پوری ہیں جی کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ حاضر ہوئی جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق، تو سونے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے کہ فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، مانا سمجھایا کونی کہ غسل ہے بے، فقال پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعم، لیکن شرط کی اذا رأت الماء، باہر کوئی چیز دیکھے۔ اچھا ہو دوجی حدیث، وَمِنْهَا عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ قالت، فرماتی ہیں سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم رجل کے بارے میں جو پائے تری اور نہ یاد کرے احتلام کو، تو سونیا فرمایا کہ غسل، اور سوال کیا گیا رجل کے بارے میں جو دیکھے تری، جس نے دیکھی یہ بات کہ قد احتلم، خواب یاد ہے اور نہیں دیکھا، تو فرمایا لا غسل علیہ۔ قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی ام سلمہ لکھیا جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملہ سوالیہ ہے، وہ لمبی حدیث پڑھی جے جدو ام سلیم نے عرض کی تھی نا آ کے، تو جناب ام سلمہ پڑھا جے کہ منہ تے کپڑا کر لیا سی، تو فرمایا تو عورتوں نے رسوا کر دیتا، یاد ہے کہ کوئی نہیں، کنی باری پڑھی جی حدیث، تجھے کہ کچھ گل پوچھ لیجیے۔ اس وقت آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل علی المرأۃ تری ذلک غسل، کیا عورت پر بھی ہے کہ دیکھے وہ تو غسل ہے؟ فرمایا ہاں، فرمایا بے شک عورتیں مردوں کے شقائق ہیں، مرداں وچوں پیدا ہوئی، یعنی تو جو کچھ مرداں وچ عورتاں وچ بھی ہے جی، وہ سمجھے ہی اے شاباش۔ کان علیہ الغسل، جی بس پر کیا ہے بھئی اگر وکھو نا تو
کہ جب بھی اس روایت کی ہے کہ جب یاد کیا عورت کو اطلام بھی یاد ہے، انزال بھی یاد ہے، تلذذ بھی یاد ہے، لیکن اٹھی ہے تو بہر کوئی بہر سنجا نے کیتا ہے کپڑے نال شرمگاہ نال کوئی شے نہیں لگی تو کیا ہے کان علیہ حل شمس العلمہ حلوانی نے تو فرمایا کہ اس روایت کو، لیکن اندر حاضہ یہ ان سے ہے کہ اختیار کیا اس کو صاحب ہدایہ نے کس میں، ہدایہ شریف میں نہیں، مختارات النوازل میں اور تجنیس والمزید میں اس کو اختیار کیا ہے۔ اچھا وجہ اس کی کیا ہے؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے بیں طور کہ عورت کا پانی لا یکونو وافقن نہیں دال بنا دے ہونا دف کے نا وہ دال بنا دے ہونا کہ عورت کا پانی دافق نہیں ہوتا کما کا ماء الرجل جیسا کہ مرد کا پانی تو دافق ہے لیکن محض اترتا ہے کس سے، سینے سے، لیکن مولانا عبدالعی صاحب کہہ رہے ہیں ولا یخفى ما فیہ، نہیں مخفی وہ جو اس میں ہے جی۔ اما اولاً بہرحال عدم دفق کہ عورت کے پانی میں دفق نہیں ہے، یہ بات ممنوع ہے، یہ بات دفق ہے اس میں۔ بسم اللہ دھیان پہ نکیو بس۔ ثانیاً یہ ہے کہ اس لیے کہ احادیث جو ہے نا جی، احادیث وہ معلق کرتی ہیں وجوب غسل علیہا کو برؤیت الماء کے ساتھ، تو سونے فرمایا رات الماء، اور مراد حصول علم بخروج ہی بے انہوں اے تسلی ہوئے کہ بھئی پانی نکلے ہے، برابر ہے کہ ہو وہ کس کے ساتھ، بصرے ہو بغیر ہے۔ پس جب نہیں جانا عورت نے پانی کے نکلنے کا، بھی پانی باہر کچھ بھی نہیں، تو پس کیا وجہ ہے کس کی، اسی لیے تو اختیار کیا شمس العلمہ حلوانی نو متنج عدم وجوب، اور رد کیا ہے وجوب کی روایت کو، اور اسی طرح صاحب خلاصہ وغیرہ نے، اور سمجھے ہی اے شاباش سے۔ اچھا جی، اگرچہ نوم میں یعنی منی نکلے نوم میں اور نہیں فرق اس میں رجل اور عورت، مرد اور عورت کے درمیان پہ دونوں تے غسل فرض ہے، اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے اصول کی روایت کے غیر میں کہ جب یاد کرے عورت یعنی یاد ہے اس کو اطلام اور انزال اور تلذذ اور نہ دیکھے بلل تو لازم ہے اس پر غسل۔ شمس العلمہ حلوانی نے فرمایا نہیں لیا گیا اس روایت کو